اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی میرے پیارے حبیب کی پیاری سنتوں کو اپنا کر تو دیکھے کہ میں اس کے قدموں میں دنیا بھی ڈال دوں گا اور دین بھی عطا کروں گا، دین بھی عطا کروں گا، اور خدا کی قسم دنیا بھی اس کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ پیارے آقا کی سنت کو کوئی اپنا کر دیکھے، پیارے آقا کے طور طریق کو اپنی زندگی میں داخل کر کے دیکھے، پیارے آقا کی محبت کو اپنی زندگی میں غالب کر کے دیکھے، پیارے آقا سے محبت کو نبھا کر دیکھے۔ قرآن کریم نے تو یوں فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ 4 چیزوں کی محبت کو پیچھے ڈال دے، ماں باپ کی محبت کو پیچھے ڈال دے، آل و اولاد کی محبت کو پیچھے ڈال دے، ازواج کی محبت کو پیچھے ڈال دے، خاندان کی محبت کو پیچھے ڈال دے، میری محبت کو آگے رکھ، اللہ دین بھی عطا کرے گا، دنیا بھی تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ انہوں نے جب مکہ المکرمہ میں ایمان قبول کیا، مکہ میں انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ماں لیٹ گئی، لات و عزہ کی قسم کھا لیتی ہے کہ بیٹا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو میرا تنہا بیٹا ہے، ساری دنیا میں تو میرا ایک اکیلا بیٹا ہے، بیٹا تو جب تک محمد کے دامن سے وابستہ رہے گا، بیٹا جب تک تو محمد کا کلمہ پڑھتا رہے گا، جب تک تو محمد کے کلمہ سے وابستہ رہے گا، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی، خدا کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گی، لات و عزہ کی قسم میں بستر سے ہرگز نہیں اٹھوں گی۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی محبت سے شرسار تھی، حضور کی محبت میں اب غرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے۔ ماں نے قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ محمد کے کلمے سے تو مر نہیں جاتا، محمد کے کلمے سے تو پھر نہیں جاتا، محمد کے کلمے سے تو علیحدہ نہیں ہو جاتا۔ ماں کہتی ہے کہ سعد میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو محمد کو چھوڑ نہیں دیتا۔ ایک روز گزرے، دوسرا روز بھی گزر گیا، تیسرا روز گزر رہا ہے، خدا کی قسم ماں نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا۔ ماں بے چینی کے عالم پر بستر پر کروٹیں بدل رہی ہے، بستر پر کروٹیں بدل رہی ہے اور کہہ رہی ہے سعد میں تیری وجہ سے مر جاؤں گی، میں تیرے ایمان لانے کی وجہ سے میں مر جاؤں گی، لیکن سارے مکہ میں تجھے بدنام کر کے جاؤں گی، سارے مکہ میں تجھے بدنام کر دوں گی کہ سعد کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی، ورنہ تو اس کلمہ کو چھوڑ دے، محمد کے چوکٹ کو لات مار دے، محمد کے دامن کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد بن وقاص تیسرے روز اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اماں تیرا ایک لوٹا بیٹا کہتا ہے، اماں جس قدر تو مجھ سے محبت کرتی ہے اسی قدر میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے اماں تیرا ایک لوٹا بیٹا کہتا ہے کہ تو کھانا کھا لے، تو پانی پی لے، تو بستر سے کھڑی ہو جا۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا اب تو میں مرنے کے قریب ہوں، اب تو میں جان بحق ہونے والی ہوں، میں تو دنیا کو الوداع کہنے والی ہوں، میں دنیا کو چھوڑنے والی ہوں۔ اے بیٹا سن لے، جب تک تو محمد کے کلمے کو نہیں چھوڑتا، جب تک تو محمد کے دین سے واپس نہیں آتا، اپنے آبا و اجداد کے دین کو اختیار نہیں کرتا،
خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، یوں ہی تڑپ تڑپ کر، یوں ہی بلک بلک کر میں مر جاؤں گی، لیکن میں تجھے محمد کے دن پر ہرگز نہیں رہنے دوں۔ مسلمانوں، ایمان والوں، ساتھیوں، سعد بن وقاص کا جواب سنو۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اماں، جس قدر تو مجھ سے محبت کرتی ہے اسی قدر میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور خدا کی قسم ہم دونوں کی محبت کو یکجا کر دیا جائے تو ان دونوں سے بڑھ کر میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ان کے کلمہ سے محبت کرتا ہوں، ان کے دین سے محبت کرتا ہوں، ان کی شریعت سے محبت کرتا ہوں، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس سے محبت کرتا ہوں۔ تو ایک ماں ہے، اگر تیری جیسی 100 ماں مرتی ہے تو مر جائے، 100 ماں جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں محمد کے دامن کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، محمد کے دامن کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، محمد کے چوکٹ کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، محمد کے کلمہ کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ، یہ کلام کتنا ایمان کے ٹھوس کے ساتھ نکلا ہوگا، کتنا مضبوط طریقے سے نکلا ہوگا کہ ماں کے سینے پر جا کر لگتا ہے، ماں کے دل کو جیت لیتا ہے۔ ماں فوراً بستر سے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا، میں یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے، تو اپنے دین سے کتنا محبت کرتا ہے، تو اپنے پیارے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے، تو پیارے نبی کے کلمے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اے سعد بن وقاص، میں یہی دیکھنا چاہتی تھی، ہاتھ بڑھا اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کر۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ ایمان والوں، ساتھیوں، ایمان والے بھائیوں، سنو، کتنا عجیب منظر ہو، کتنا حیران کن، پریشان کن یہ منظر ہوگا کہ ماں بستر پر کروٹیں بدل رہی ہو، بیٹا کو دن سے پھرنے کے لیے کہہ رہی ہو، اور بیٹا اٹل ہو، جمع ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب پیارے نبی سے سچی محبت ہوگی، جب پیارے نبی کے کلمہ سے سچی محبت ہوگی، جب پیارے نبی کے دین سے سچی محبت ہوگی، جب پیارے نبی کے لائی ہوئی شریعت سے سچی محبت ہوگی۔ یہی تو قرآن کا پیغام ہے۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، کہ تمام کی محبت کو پیچھے ڈال دے، پیارے آقا کی محبت کو آگے کر دے، اللہ کی محبت کو آگے کر دے، تو چلتا ہوگا فرش پر، تیرا نام لیا جائے گا عرش پر، تو چلے گا فرش پر، تیرا نام لیا جائے گا عرش پر۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور مال کی محبت کو پیچھے ڈال دے، وہ مال جس مال کو اپنانے کی خاطر، حاصل کرنے کی خاطر، بینک بیلنس کرنے کی خاطر، جس مال کو جمع کرنے کی خاطر ہم ہزار طریقے کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، ہزار طریقے ہٹ کنڈے اختیار کرتے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، سودی کو سودی نہیں سمجھتے، رشوت کو رشوت نہیں سمجھتے، دلالی کو دلالی نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور مال کی محبت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے سامنے پیچھے ڈال دے، پسے پشت ڈال دے، بالائے طاق رکھ دے، اگر تو کامل ایمان والا ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تجارت کی محبت کو پیچھے ڈال، اللہ اس کے رسول کی محبت کو آگے رکھ۔ آزان ہو جائے، دکان کا شٹر گرا کر اللہ کے حکم کے لیے، رسول اللہ کی آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے مسجد میں چلی آئی۔
اذان ہو جائے دکان بند کر دیں، کاروبار بند کر دیں، اللہ آپ کے مقدر میں جتنی رزق ملی ہے لکھی ہے وہ مل کر رہے گی۔ اس لیے اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے تجارت کو پیچھے ڈال دے، رسول اللہ کی محبت کو پانے کے لیے تجارت کو پیچھے ڈال دے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اگر رسول اللہ کی سچی محبت چاہتے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور بڑے بڑے محلات کی محبت کو پیچھے ڈال دے، بنگلہ کی محبت کو پیچھے ڈال دے، کوٹھی کی محبت کو پیچھے ڈال دے، اور بڑے بڑی کوٹھیوں کی محبت کو پیچھے ڈال دے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو آگے رکھ، اللہ دین بھی عطا کرے گا، دنیا بھی قدموں میں ڈال دے۔ یہ چار چیز کی محبت کو پیچھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو آگے رکھ، اللہ دین بھی عطا کرے گا اور دنیا بھی عطا کرے گا، دنیا میں بھی سرخرو عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ عزت کا تاج پہنائے گا، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، دنیا میں لوگ راضی ہوں گے اور آخرت میں خدا راضی ہوگا۔ یہ چار چیزوں کی محبت کو پیچھے ڈال دے، اگر یہ چار چیزوں کی محبت آگے ہو گئی، اللہ اس کے رسول کی محبت پیچھے ہو گئی، تو ایمان والو یاد رکھو میری بات، حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر کب، کس وقت، کیسے اللہ کا عذاب آ جائے گا اس کا انتظار کرو۔ پھر کب اللہ کے پکڑ میں آ جاؤ گے، کب اللہ کا گرفت آ جائے گا، کب اللہ ان بطش ربک لشدید پر پوچھ لے گا، اس کا انتظار کرنا ہو۔ اسلام کے نوجوانوں، نبی رحمت کے دیوانوں، پیارے آقا سے سچی محبت کرو، پیارے آقا سے سچی الفت کا دم بھرو، پیارے آقا سے سچی محبت کو بجا لاؤ، خدا بھی راضی اور اللہ کے نبی بھی راضی۔ اگر آج کی اس مجلس میں سامعین سے، حاضرین سے، ناظرین سے پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ پیارے آقا کا نام قرآن میں کتنی جگہ آیا، تو ہرگز نہیں بتا پائیں گے، ہرگز نہیں بتا پائیں گے۔ اگر کسی نے بتا دیا بالفرض تو یہ نہیں پتا کہ کس پارے میں، کون سے رکوع میں، کس صورت میں۔ حاضرین، پیارے آقا کا نام قرآن مقدس میں 4 مرتبہ آیا۔ چوتھے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور دوسری جگہ اللہ نے 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، اور تیسری مرتبہ اللہ پاک نے مکمل ایک سورت نازل کر دی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور چوتھی جگہ اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ ایک ایمان والے کو جب اللہ کے نبی سے محبت ہو تو ہر چیز کو تلاشا کرتے ہیں، محبوب اپنے محب کی ہر چیز کو تلاش کیا کرتا ہے۔ واقعتاً اگر سچی محبت ہے، پیارے آقا کے ہر طور طریق کو اپنی زندگی میں داخل کیجئے، ہر چھوٹی بڑی سنتوں کو اپنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو پیارے آقا کی پیاری سنتوں سے پیاری محبت عطا فرمائے، حقیقی محبت عطا فرمائے۔